بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا حیدر جاوید سید. آج کی بات میں ہم ایک دو موضوعات پر آپ کی خدمت میں معروضات پیش کریں گے. پہلا موضوع بڑا دلچسپ ہے. ہمارے محبوب وزیر اعظم جناب عمران خان جب اپوزیشن میں ہوا کرتے تھے تو اس زمانے میں وہ غیر ملکی شہریوں کے قومی اسمبلی کے ممبر بننے پر دوہری شہریت والوں کے اور اس طرح کے دوسرے معاملات پر بہت جذباتی تقریریں کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ تحریک انصاف کا بڑا واضح موقف ہے کہ دوہری شہریت والوں کو پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بننا چاہیے. پچھلے دو ادوار میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ 2008 سے 2018 تک پاکستانی عدلیہ بھی بڑی سرگرم، پرجوش، محب وطن اور انصاف کی بالادستی کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھی اور دوہری شہریت والوں کے کشتوں کے پشتے لگاتی چلے جا رہی تھی. وقت کی بات ہے، اس وقت دوہری شہریت والے پارلیمنٹ میں منظور نہیں تھے، لیکن آج خالص امریکی شہری قومی سلامتی کا مشیر بن جائے تو کیا مجال ہے کسی چپڑاسی سے لے کر چیف جسٹس تک کسی کو یہ خیال آتا ہو کہ ایک حساس ترین عہدے پر محی یوسف کیسے جلوہ افروز ہے. بات صرف محی یوسف کی نہیں ہے. ہم بہت احترام کے ساتھ تحریک انصاف کا یہ موقف مان لیتے ہیں جو پچھلے 2 دنوں سے پیش کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کو یہ قانونی حق حاصل ہے کہ وہ جسے چاہیں اپنی معاونت کے لیے رکھ سکتے ہیں اور اس پہ شہریت یا ڈبل شہریت کی، دوہری شہریت کی کوئی پابندی نہیں ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم کو قانونی حق حاصل ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کیا دوہری شہریت والے پاکستان کی قومی سلامتی کے اسی طرح وفادار ہوں گے جس طرح دوسرے شہریوں سے توقع کی جا سکتی ہے، اور کیا دوہری شہریت والے اپنے نئے ملک، نئے وطن کے لیے کوئی خدمات تو سر انجام نہیں دے رہے. یہ سوالات ہیں. یہ سوال بھی بہت اہم ہے کہ ایک مشیر صاحب کے پاس امریکی گرین کارڈ ہے، ڈاکٹر شہباز گل کے پاس. امریکہ میں پہلے گرین کارڈ ہولڈر امریکہ سے 11 مہینے باہر رہ سکتا تھا. سال میں ایک بار اس کو جانا ہوتا تھا اور وضاحت کرنی ہوتی تھی وہ کیوں گیا، کیا کر رہا تھا. نئے قانون کے مطابق یہ مدت اب 6 ماہ ہے. ڈاکٹر صاحب کے پاس امریکہ کا گرین کارڈ ہے. ایک لمبی مدت کے لیے بغیر کسی پوچھ گچھ کے، بغیر کسی امریکی گرین کارڈ ہولڈر کا امریکہ سے باہر رہنا بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر شہباز گل کسی امریکی ایجنسی کے لیے کام کر رہے ہیں یا محی یوسف پینٹاگون کے نمائندے ہیں پاکستان میں، لیکن سوالات وہ بہرحال لوگوں کے ذہنوں میں ہیں. وزیر اعظم کو اس کا خود جواب دینا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ اپنے لشکر کو آگے کر دیں. وہ وزیر اعظم ہیں، انہوں نے انہیں مشیر بنایا ہے، ان کی قابلیت ان کے سامنے ہے، تو وزیر اعظم ہی بتائیں کہ کیا ہے. دوسرا موضوع ہے انہی مشیر صاحبان میں جن میں کچھ غیر ملکی بھی ہیں جن کے 2 افراد کا ذکر کیا. ایک تیسرے صاحب ہیں جو پرویز مشرف کے دور میں بھی محکمہ خزانہ چلاتے رہے، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی محکمہ خزانہ چلاتے رہے، نون لیگ کو بھی مشاورت فراہم کرتے رہے اور آج کل پھر وہ مشیر خزانہ ہیں. الحمدللہ ان کا پاکستان میں کوئی مکان ہی نہیں ہے. ان کا گھر بھی دبئی میں ہے، ان کے سارے اکاؤنٹ باہر ہیں اور 24-25 ہزار روپے کی ان کے پاس پاکستانی کرنسی ہے. وہ شاید وہ ظاہر ہے وہ جیب میں رکھتے ہوں گے ہر وقت. تو جس آدمی کا پاکستان میں اپنا گھر ہی نہیں ہے وہ پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہے. کیا زمانہ ہے.
کچھ معاملات ہیں، کچھ سوالات ہیں جو ان تمام صاحبان کے ڈکلیئر کردہ اثاثوں کے حوالے سے ہیں۔ میری اس پر رائے یہ ہے کہ جو لوگ دوہری شہریت رکھتے ہیں ان کے اثاثوں پر ہمیں سوالات نہیں اٹھانا چاہیے۔ البتہ سی پیک کے چیئرمین اور وزیر اعظم کے مشیر برائے اطلاعات لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر عاصم سلیم باجوہ صاحب کے اثاثوں کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بڑی لیدے ہو رہی ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ حکومت اور بہت سارے محکمے سوشل میڈیا کی آزادی سے خوش نہیں ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور صرف اس معاملے پر نہیں، بہت سارے دیگر معاملات پر بھی وہ خوش نہیں ہیں۔ لیکن جو سوال باجوہ صاحب کے اثاثوں کو لے کر اٹھ رہے ہیں وہ سوال بہت غور طلب ہے کہ کیا ایک 21ویں 22ویں گریڈ کے ریٹائر سول افسر کے پاس بھی اتنے اثاثے ہوتے ہیں؟ ایک ڈگری کالج کا پرنسپل بھی 21ویں گریڈ میں ریٹائر ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں جو بیوروکریٹ ریٹائر ہوتا ہے اس کے پاس کچھ اور ہوتا ہے، جو میجر جنرل یا لیفٹیننٹ جنرل کے منصب سے ریٹائر ہوتے ہیں ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے۔ باجوہ صاحب کے اثاثوں کے سوال کے جواب میں ہر بات پر ایک محب وطن طعنہ مارتا ہے کہ جاؤ بارڈر پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، تم بھی بارڈر پہ کھڑے ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ طعنہ بنتا نہیں ہے، کوئی کسی کو زبردستی فوج میں بھرتی نہیں کرتا، لوگ اپنے شوق سے جاتے ہیں۔ جو لوگ اپنے شوق سے اپنی محبت سے اپنا کیریئر بنانے کے لیے فوج میں جاتے ہیں انہیں بھی کسی پر احسان نہیں جتانا چاہیے، اور ان کے حامیوں کو بھی لوگوں کو طعنے نہیں دینے چاہیے۔ سوال بڑا سادہ ہے کہ جنرل صاحب کے جو اثاثے ہیں یہ اثاثے انہیں وضاحت کرنی چاہیے کہ ان میں سے کتنے انہیں اپنے والدین کی طرف سے ملے ہیں، کتنے انہوں نے دوران سروس بنائے ہیں، اور کیا ایک فوجی افسر کی اتنی تنخواہ ہوتی ہے تو وہ اتنے اثاثے بنا لے۔ کہ شاید ہی کوئی ڈی ایچ اے ہو جس میں ان کا کمرشل یا ریزیڈینشل پلاٹ نہ ہو۔ اسلام آباد میں زرعی فارم بھی ہے، 5 مرلے کا گھر بھی ہے، لاہور میں بھی ان کا پلاٹ ہے، کراچی کے ڈی ایچ اے میں بھی پلاٹ ہے، بھاولپور رحیم یار خان کی زمین یقیناً انہیں اپنے والدین کی طرف سے ملی ہوگی۔ لیکن جو سوالات ان کے اثاثوں کی مالیت کے حوالے سے اٹھ رہے ہیں اس کا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ پہلے ایف بی آر لمحہ موجود کی مالیت بھی اندراج کرتا تھا، اثاث و گوشواروں میں ہوتی تھی، اب وہ خانہ نہیں ہے، اب صرف وہ مالیت خرید ہے۔ لیکن اس میں بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ جس دور میں باجوہ صاحب نے جو چیزیں خریدی ہیں اس دور میں ان چیزوں کی قیمت اس سے کہیں زیادہ تھی۔ سوال کرنے والوں کا مقصد نہ تو فوج کی بھد اڑانا ہے، نہ فوج سے کسی کی ذاتی دشمنی ہے۔ یہاں یہ سوال اس لیے ہے کہ ہم ہر سیاستدان سے یہی سوال کرتے ہیں کہ تمہارے پاس یہ کہاں سے آیا، تمہارے پاس یہ کہاں سے آیا۔ تو اگر معاشرے کے ایک طبقے سے سوال کرنے کا حق ہے تو دوسرے طبقے کو بھی سوال کیا جانا چاہیے۔ اسے انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ کسی جنرل سے اس کے اثاثوں کے بارے میں پوچھ لینے کا مطلب پاکستان سے غداری نہیں ہے۔ یہ رویہ جو ہے حب الوطنی اور غداری والا، یہ بڑا خوفناک ہے۔ اس پر جمع تقسیم ہوئی تو پھر ایسے لگے گا کہ 22 کروڑ میں 44 کروڑ لوگ جو ہیں وہ غدار ہیں۔ خدا حافظ۔